جس طرح صلاح الدین ڈرامے میں خم بیلن اور سبیلیہ کے بیچ عشق و معشوق دکھایا گیا ہے، اب یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حقیقی تاریخ میں اس کا کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ حقیقی تاریخ میں بیلن کا سبیلہ سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں۔ بیلن کو بھی دوسرے صلیبیوں کی طرح بس تخت کی لالچ تھی، اس لیے اس نے بادشاہ عمالق کی موت کے بعد اس کی بیوہ ماریا کومینی سے شادی کی تاکہ وہ قدس کا تخت بطور ملکہ کا شوہر حاصل کر سکے۔ بلکہ تاریخ میں تو یہ تک آتا ہے کہ سبیلہ کو لوڈگائی سے ہی محبت تھی، وہ خود چاہتی تھی کہ لوڈگائی اس سے شادی کر کے قدس کا بادشاہ بن جائے۔ اس دور میں صلیبیوں کے بیچ آپس میں ہی بہت زیادہ تنازعات ہوئے تھے۔ تاریخ میں تو یہ تک آتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں صلیبیوں کو عبرتناک شکست دے کر قدس فتح کر لیا اور یہ تمام صلیبی بادشاہ لوڈگائی سمیت سلطان ایوبی کے پاس پکڑے گئے، تو قدس کی ملکہ سبیلہ نے خود صلاح الدین سے گزارش کی تھی کہ وہ لوڈگائی کی زندگی بخش دے۔ اس بات کی واضح دلیل مسلمانوں اور صلیبیوں دونوں کتابوں میں ملتی ہے، تو یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ بیلن اور سبیلہ کے بیچ حقیقی تاریخ میں کوئی محبت نہیں تھی۔ اس طرح کی فرضی کہانیاں ڈراموں اور فلموں میں رکھی جاتی ہیں تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو سسپینس ملے۔ اب ایسا نہیں کہ صلاح الدین ڈرامے کی یہ عشق والی تمام باتیں دوسرے کرداروں میں بھی جھوٹی ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ تسمیلہ کی صلاح الدین کے لیے ایک طرفہ محبت والی کہانی جو اس ڈرامے میں دکھائی گئی تھی یہ بھی فرضی ہوگی، تو آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ ہمیں آج 3 تاریخی کتابوں میں اس بات کا پختہ ثبوت ملا ہے کہ اسٹیفنی میلی کونتسمیلہ لیڈی آف جورڈن جو کرک قلعے کی ملکہ تھی، اس کو اپنے شوہر نال سے نفرت تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سے وہ یک طرفہ محبت کرتی تھی۔ میں اس بات کو زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ جو 3 کتابیں اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں ان میں سے 2 کتابیں اس دور کے صلیبی محققین کی ہیں اور ایک مسلمان محققین کی جس کا نام ابن عطر تھا۔ صلیبی محققین کی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں: ولیم آف ٹائر، ارنل کرونسلس، اولڈ فرینچ